فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا مصر کا سرکاری دورہ، اعلیٰ سطحی ملاقاتیں، دفاعی تعاون پر اتفاق۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے مصر کا سرکاری دورہ کیا، جہاں انہوں نے مصری وزیر دفاع جنرل عبدالماجد، چیف آف سٹاف لیفٹیننٹ جنرل احمد خلیفہ فتحی اور جامعۃ الازہر کے شیخ اعظم احمد الطیب سے الگ الگ ملاقاتیں کی ہیں۔ ان ملاقاتوں میں علاقائی سلامتی، دفاعی تعاون اور امت مسلمہ کو درپیش مشترکہ چیلنجز پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ مصر پاکستان کا برادر ملک ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات باہمی اعتماد اور اخوت پر قائم ہیں اور ان کا تعاون خطے میں امن و استحکام کے لیے نہایت اہم ہے۔ سرکاری اعزاز کے طور پر فیلڈ مارشل کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ انہوں نے نامعلوم سپاہی کی یادگار اور سابق مصری صدر انور السادات کی قبر پر پھول چڑھایا اور فاتحہ خوانی بھی کی۔ دورے کا مقصد پاکستان اور مصر کے درمیان عسکری و دفاعی روابط کو مزید مضبوط بنانا اور مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو فروغ دینا ہے۔ پاک افغان جنگ بندی پر حضرت مفتی سید مختار الدین شاہ صاحب کا خیر مقدمی بیان، اسلامی دنیا کے لیے اطمینان و اتحاد کا پیغام۔ تفصیلات کے مطابق دارالایمان والتقویٰ کربوغہ شریف کے سربراہ شیخ طریقت حضرت مفتی سید مختار الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ بندی کے حالیہ اعلان کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے امت مسلمہ کے اتحاد، امن اور استحکام کے لیے خوش آئند قرار دیا ہے۔ شاہ صاحب نے اپنے بیان میں فرمایا کہ جب دو مسلمان بھائی یا دو مسلمان ممالک آپس میں الجھتے ہیں تو شیطان اور شیطانی طاقتیں خوش ہوتی ہیں، اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ باہمی اختلافات ختم کرنے کے لیے سنجیدہ اور فکر مند ہوں۔ انہوں نے کہا کہ الحمدللہ پاکستان اور افغانستان دونوں ممالک نے جنگ بندی اور صلح پر آمادگی ظاہر کر کے ایک عظیم قدم اٹھایا ہے، جس پر اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ انہوں نے ترکیہ اور قطر کی بھی تحسین کی کہ انہوں نے صلح کی کاوشوں میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ مفتی صاحب نے فرمایا کہ پاکستان و افغانستان سمیت تمام اسلامی ممالک کو چاہیے کہ باہمی اتحاد، استحکام اور تعاون کو فروغ دیں اور کسی بھی حال میں شیطانی طاقتوں کو اپنے درمیان اختلاف ڈالنے کا موقع نہ دیں۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ دونوں ممالک کی حالیہ کشیدگی میں عوام، علماء، حکمران اور مختلف طبقات کے بعض افراد کا رویہ انتہائی منفی رہا، حالانکہ ایسے موقع پر مثبت کردار ادا کرنے کی ضرورت تھی۔ مفتی مختار الدین شاہ صاحب نے کہا کہ جنگ، نفرت اور اشتعال انگیزی نہ پاکستان کے مفاد میں ہے نہ افغانستان کے۔ اس کا نتیجہ صرف نقصان اور غیر ملکی طاقتوں کے لیے میدان ہموار کرنا ہے۔ ایسے نازک حالات میں احتیاط، تدبر اور حکمت کی راہ اپنانا ضروری ہے۔ بالخصوص علماء کو چاہیے کہ وہ نفرت کے بجائے صلح و خیر کی کوششوں کو فروغ دیں۔ انہوں نے سوشل میڈیا کے غلط استعمال پر بھی تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ زبان اور قلم کو سوچ سمجھ کر استعمال کیا جائے، کیونکہ اس دور میں فتنوں کا پھیلاؤ بہت آسان ہو گیا ہے۔ آخر میں حضرت مفتی سید مختار الدین شاہ صاحب نے قرآنی آیت وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا کہ ممکن ہے اس جنگ اور پھر صلح سے بہت سی بھلائیاں اور بہتریاں ظاہر ہوں۔ مفتی سید محمد عفان منصور پوری کو جمعیت علماء ہند کا صوبائی صدر منتخب کیے جانے پر مبارکباد۔ تفصیلات کے مطابق نوجوان اسمبلی کے موجودہ رکن سمر پال سنگھ نے مفتی سید محمد عفان منصور پوری صاحب کو جمعیت علماء ہند کا صوبائی صدر منتخب کیے جانے پر دلی مبارکباد پیش کی ہے۔ انہوں نے اپنے تہنیتی پیغام میں کہا کہ مفتی عفان منصور پوری کی قیادت میں صوبے میں اتحاد، امن اور انصاف کی نئی راہیں کھلیں گی اور جمعیت علماء ہند کا کردار مزید مؤثر اور مثبت انداز میں ابھرے گا۔ سمر پال سنگھ نے امید ظاہر کی کہ مفتی صاحب اپنے دینی، تعلیمی اور سماجی خدمات کے ذریعے معاشرے میں محبت، ہم آہنگی اور رواداری کے فروغ کے لیے نمایاں کردار ادا کریں گے۔ انہوں نے آخر میں دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مفتی سید محمد عفان منصور پوری کو صحت، عزت اور مزید کامیابیاں عطا فرمائے تاکہ وہ ملت و ملک کی خدمت کا فریضہ بہتر انداز میں انجام دیتے رہیں۔ سلہٹ 4 میں دوباری کے ہاکو بازار میں جمعیت کے زیر اہتمام شاندار عوامی اجتماع، کھجور کے درخت کے حق میں نعرے، انتخابی جوش عروج پر۔ تفصیلات کے مطابق سلہٹ 4، جینتا پور، گوئن گھاٹ و کمپنی گنج حلقے میں آئندہ عام انتخابات کے پیش نظر جمعیت علماء اسلام بنگلہ دیش کے زیر اہتمام دوباری یونین کے ہاکو بازار میں ایک عظیم الشان عوامی اجتماع منعقد ہوا۔
اجتماع میں علاقے کے مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے ہزاروں افراد نے شرکت کی، جس سے ہاکور بازار کا میدان عوامی جوش و خروش سے گونج اٹھا اور منظر ایک سیاسی میلے میں بدل گیا۔ اجتماع کے مہمان خصوصی تھے جمعیت کے نامزد قومی اسمبلی امیدوار ایڈوکیٹ محمد علی، جنہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ جمعیت عوام کے اعتماد اور یقین کی علامت ہے۔ ہم انصاف، شفافیت اور عوامی خدمت کے اصولوں پر مبنی سیاست کے قائل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں موقع ملا تو عوامی حقوق کے تحفظ، بدعنوانی کے خاتمے اور انصاف پر مبنی نظام حکومت کے قیام کے لیے جمعیت بھرپور جدوجہد کرے گی۔ ایڈوکیٹ محمد علی نے کہا کہ اسلام عدل و انصاف کا دین ہے اور اسلامی اصولوں پر مبنی سیاست ہی سماج میں حقیقی امن لا سکتی ہے۔ سیاست ذاتی مفاد کا نہیں بلکہ خدمت خلق کا میدان ہے۔ عوام ہی تبدیلی کی اصل طاقت ہیں، لہٰذا آنے والے عام انتخابات میں کھجور کے درخت کے نشان پر ووٹ دے کر انصاف و دیانت کی قیام کی جدوجہد کو کامیاب بنائیں۔ اجتماع میں خصوصی مہمان کے طور پر گوائن گھاٹ تحصیل کونسل کے نائب چیئرمین اور جمعیت رہنما مولانا غلام انبیاء قیس نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایڈوکیٹ محمد علی حقیقی معنوں میں عوام کے رہنما اور دین دوست طبقے کی امید ہیں۔ ہمیں کھجور کے درخت کی فتح یقینی بنانے کے لیے متحد ہو کر کام کرنا ہوگا۔ دیگر مقررین میں ہری پور بازار مدرسہ کے محتمم مولانا بلال احمد، لافناؤٹ مدرسہ کے تعلیمی سیکرٹری مولانا فیض الکریم، جمعیت رہنما مولانا جمال الدین، حافظ عبدالکریم دلداد اور مرکزی جمعیت طلباء کے سماجی خدمات کے سیکرٹری عبداللہ محفوظ شامل تھے۔ اجتماع کی نظامت حافظ مولانا ذاکر حسین اور حافظ سہیل احمد نے مشترکہ طور پر انجام دی۔ مقررین نے اپنے خطابات میں اس بات پر زور دیا کہ عوام تبدیلی چاہتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ دیانتدار، تعلیم یافتہ اور عوام دوست قیادت۔ انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سلرچار کے عوام جمعیت کے کھجور کے نشان پر مہر لگا کر تبدیلی کے اس عہد کو کامیاب بنائیں۔ اجتماع کے اختتام پر فضا نعروں سے گونج اٹھی، کھجور کے درخت کی جیت ہو، تبدیلی کا وعدہ پورا ہو۔ عوامی جوش و خروش سے ہاکور بازار کا چپا چپا کھجور کے درخت زندہ باد کے نعروں سے لرز اٹھا۔ جمعیت کے قائدین نے عوام کے اس غیر معمولی اعتماد پر شکریہ ادا کرتے ہوئے وعدہ کیا کہ جمعیت انصاف، شفافیت اور دیانت پر مبنی سیاست کے راستے پر ثابت قدمی سے آگے بڑھے گی۔ افغان وزیر صنعت و تجارت کی ترکمانستان میں 30ویں بین الاقوامی صنعت تیل و گیس نمائش میں شرکت۔ تفصیلات کے مطابق وزیر صنعت و تجارت نور الدین عزیزی نے ایک اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ ترکمانستان میں منعقدہ 30ویں بین الاقوامی تیل و گیس نمائش اور کانفرنس میں باضابطہ دعوت پر شرکت کی۔ وزارت صنعت و تجارت کے دفتر اطلاعات کے مطابق یہ کانفرنس عشق آباد شہر میں منعقد ہوئی، جس میں خطے کے اعلیٰ حکومتی عہدیداروں، ماہرین اور بین الاقوامی کمپنیوں کے نمائندوں نے شرکت کی ہے۔ اس موقع پر اقتصادی اور توانائی کے شعبوں میں علاقائی تعاون کے فروغ پر بات چیت ہوئی۔ وزیر صنعت و تجارت نور الدین عزیزی نے مختلف ممالک کے حکام اور غیر ملکی سرمایہ کاروں سے ملاقاتیں کی، جن میں دو طرفہ اقتصادی تعلقات کے فروغ، سرمایہ کاری کے امکانات اور تیل، گیس و متعلقہ صنعتوں میں اشتراک پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نمائش میں افغان وفد کی فعال شرکت امارت اسلامیہ کی علاقائی اقتصادی روابط کو مضبوط بنانے اور بیرونی سرمایہ کاری کے فروغ کے عزم کی عکاس ہے۔